بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ باب ہفتم ترتیب۔ بچپن سے ایک بات میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو آرگنائزڈ رہتے ہیں، جن کے کام اور چیزیں ترتیب سے ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے۔ عموماً یہ بات امی صبح اٹھاتے وقت کہتی ہیں۔ اب تو میں صبح جلدی اٹھتی ہوں، لیکن ایک زمانے میں دیر سے اٹھا کرتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ امی روز صبح کیوں میرے سر پہ ایک ہی تقریر دہراتی ہیں۔ امی ہمت ہار کیوں نہیں جاتی؟ جب میں نے صبح خیزی کی عادت ڈالی تو اندازہ ہوا کہ ماں باپ ہار کیوں نہیں مانتے۔ ان کو امید ہوتی ہے کہ ایک دن اولاد کو ان کی بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن خیر، صبح خیزی پہ میں آخر میں آؤں گی۔ ابھی بات ہو جائے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی، جو کہ صرف آرگنائزڈ لوگوں کے لیے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ آرگنائزڈ انسان کیا ہوتا ہے؟ میری ایک ٹیچر ہیں، ان کے فیس بک پہ ایک دفعہ دیکھا کہ ان کے بچپن کی کلاس فیلو نے لکھا تھا، جب ہم 3 کلاس میں تھے تو یہ خاتون اسکول کے پیریڈز کی ترتیب سے کتابیں اور کاپیاں بیگ میں سیٹ کر کے لاتی تھیں۔ جیسے ہی اگلے پیریڈ کی بیل بجتی، یہ بیگ میں ہاتھ ڈالتی اور دیکھے بغیر اگلی کتاب نکال لیتی۔ آج میں دیکھتی ہوں کہ کیسے وہ یونیورسٹی کی بہترین ٹیچرز میں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ہی خود کو اور اپنے کاموں کو آرگنائزڈ رکھتی تھیں۔ میرے جیسے لوگ بچپن سے ایسے نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ہم جب بری باتیں بڑے ہو کے سیکھ سکتے ہیں تو اچھی باتیں کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ آج سے کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ فوجیوں کی طرح سخت نظم و ضبط کی پابندی کریں، لیکن تھوڑا بہت خود میں ڈسپلن اور سلیقہ پیدا کریں۔ صفائی کے بعد یہی سگڑ لڑکی یعنی ہوم گرل کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ نے اپنا گھر ڈی کلر کر لیا، صدقہ کرنے والا سامان بھی الگ کر لیا، پھینکنے والا سامان پھینک دیا، امی سے ڈانٹ یا شاباش میں سے کوئی ایک وصول بھی کر لی۔ امی کے موڈ پہ منحصر ہے کہ کیا ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ آپ کے پاس جو مال غنیمت بچا ہے اسے واپس کیسے رکھنا ہے، بے ترتیبی سے یا ترتیب سے؟ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ذرا دیر کو سوچیں، کوئی آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے؟ یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز آپ دیکھتے ہیں، کبھی ان کے آفس جا کے دیکھیں تو کیا چیز سب سے پہلے نظر آئے گی؟ ان میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں۔ ایک جیسے کاموں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو ڈپارٹمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کمرہ آرگنائز کرتے وقت بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ میں الماری کو آرگنائز کرنے کا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے سارے مال و تما کے الگ الگ ڈھیر لگاتی ہوں۔ ایک جیسی چیزوں کو گروہوں میں تقسیم کر لیتی ہوں۔ فینسی کپڑے الگ، روزمرہ کے کپڑے الگ، اور اچھے والے کپڑے جو استری کر کے ہینگر پہ ٹانگنے ہوتے ہیں، جو مہمانوں کی آمد کا شور سنتے ہی باغ کے باتھ روم جا کے بدلنے ہوتے ہیں، ہاں وہی والے، وہ الگ کر لیتی ہوں۔ 2 سے 3 اچھے جوڑے ہر وقت ہینگر پہ ہونے چاہیے۔ الماری کے خانوں میں جہاں طے کر کے کپڑے رکھنے ہوتے ہیں، وہاں میں کپڑوں کے کوہ ہمالیہ نہیں کھڑے کرتی۔ ایک وقت میں ایک کتاب میں 4 جوڑوں سے زیادہ نہیں رکھنے چاہیے۔ کیا کہا؟ آپ کے گھر میں جگہ کم ہے اور الماریاں چھوٹی ہیں، اور آپ کو اتنی سی جگہ پہ سب کچھ ٹھوسنا ہے، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اتنے کپڑے چاہیے؟ خود کو کپڑوں اور مادی چیزوں کے بوجھ سے ہلکا کرنا سیکھیں۔ آپ کو اتنے کپڑے نہیں چاہیے، آپ کو اتنے جوتے نہیں چاہیے، ان کو نکالیں گی تو اور آئیں گے۔ آپ خود کو اتنا ہلکا محسوس کریں گی ان کو نکال کے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ بیگ پیک ٹیسٹ یاد رکھیں، صرف وہی سامان رکھیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو نکالیں گے تو اللہ اور دے گا۔ اکثر ہمارے پاس وہ کپڑے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتے، لیکن ہم صرف اپنی تنگ دلی کے باعث ان کو خود سے علیحدہ نہیں کر رہے ہوتے۔ میں بہت ناصحانہ موڈ نہیں اختیار کرنا چاہتی، لیکن یہ کپڑوں کے ڈھیر ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ نکالے ہوئے کپڑے آئیں گے۔ وہ شرٹ جو ہماری کوئی کزن استعمال کر لے، ماسی کی بیٹی استعمال کر لے، وہ کام آئے گی، کیونکہ باقی رہ جانے والی صرف نیکیاں ہوتی ہیں۔ کپڑے عطیہ کرنا سیکھیں تاکہ اگلے جہاں کے لیے نیکیاں جمع ہوں۔ اب مختلف خانوں میں آپ نے جمع کے طے شدہ کپڑے رکھ لیے؟ گڈ۔ الماری کے ایک خانے کو آدھا خالی چھوڑیں، اس میں کچھ نہ رکھیں۔ جب آپ باقی بوڑھا ہفتہ جلدی میں الماری کا پٹ کھول کے اندر عادتاً کوئی چیز پھینکیں گی، اور ہم سب یہی کرتے ہیں، تو اس چیز کے لیے ایک آدھا خالی خانہ ہونا چاہیے۔ روز الماریاں سیٹ نہیں ہوتی، بڑی صاف بات ہے، اس لیے ہفتے کے ہفتے صرف اس آدھے خانے کو سیٹ کر لیا جائے تو الماری سیٹ ہی لگتی ہے۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں چیزیں یوں ہی نہیں پھینکنی چاہیے۔
سب سے اوپری کھانے میں بھی ہاتھ نہیں جایا کرتا عموماً۔ اس میں بھی آپ نے چیزیں یوں ہی نہیں ڈال دینی، کیونکہ نکالیں گی کیسے؟ آرگنائزڈ لڑکی ہمیشہ آگے کا سوچتی ہے۔ آپ نے 2 چیزیں استعمال کرنی ہیں، ٹوکری یا ڈبہ۔ سب سے نچلے کھانے میں عموماً جوتے رکھے جاتے ہیں اور جوتوں کو ہمیشہ ڈبے میں رکھنا چاہیے۔ میں یہ کرتی ہوں کہ چند ایک کاٹن لیتی ہوں، ان پہ 15 روپے کا گفٹ پیپر شیٹ چڑھاتی ہوں، لیکن اس کا رنگ اپنے کمرے کے ڈیکور کے حساب سے رکھتی ہوں۔ اب ان ڈبوں میں سارے جوتے سیٹ کر کے انہیں نچلے خانے میں گھسا دیتی ہوں، ڈھکن بند کر دیتی ہوں۔ اب دیکھنے میں یہ بہت نفیس لگتا ہے۔ ایک الماری میں جتنے ڈبوں یا ٹوکریوں پہ شیٹ چڑھاتی ہوں، ان کا رنگ یا تھیم ایک ہی رکھتی ہوں تاکہ اچھی لگے۔ یہ نہیں کرنا کہ ہر رنگ کی گفٹ شیٹ چڑھا لیں۔ بلائی خانوں میں ٹوکریاں رکھتی ہوں، الماری کے رنگ کے قریب قریب بھورے یا سنہری رنگ کی اچھی ٹوکریاں مل جاتی ہیں اتوار بازار سے۔ نہ ملیں تو کوئی عام سی ٹوکری لے کر اوپر کپڑا چڑھا دیتی ہوں۔ اس کا رنگ اور پرنٹ گفٹ پیپر شیٹ کے قریب ہی رکھتی ہوں۔ ان ٹوکریوں میں بھی کپڑے یا جرابیں وغیرہ طے کر کے رکھتی ہوں۔ ضرورت پڑنے پہ پوری ٹوکری کھینچی، بیڈ پہ رکھی، مطلوبہ چیز نکالی اور ٹوکری واپس رکھ دی۔ اگر الماری میں جگہ کم ہے تو آپ کاٹن کے اوپر شیٹ چڑھا کے اسے الماری کے اوپر رکھ سکتے ہیں، مگر اس کاٹن کا ڈھکن بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ بند رہے۔ عموماً الیکٹرک لائسنس کے بڑے کاٹن اس کام کے لیے بہترین رہتے ہیں۔ ان میں ایسی چیزیں رکھیں جو بار بار نہ نکالنی پڑے۔ الماری کے اوپر وہ نظر بھی آتے ہیں تو خوبصورت لگتے ہیں۔ الماری کے علاوہ کیا روز روز سیٹ نہیں ہوتا؟ ڈریسنگ یا سائڈ ٹیبلز کے دراز۔ ایک دفعہ کھول کے کوئی تلاش کر لو چیز تو پورا دراز زلزلے کے بعد والے مناظر پیش کرتا ہے۔ ہر شے ہل جاتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ڈیوائیڈر بنا کے دراز میں رکھنا۔ یہ ڈیوائیڈر آپ کسی کاٹن کے گدے کے بنا سکتے ہیں۔ خاکی رنگ کو رنگ کرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ دراز اندر سے خاکی ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک جیسی چیزیں ایک دراز میں رکھنی ہے۔ جیسے میرا ایک ٹولز کا دراز ہے جس میں کینچیاں، پیچکس جیسے اوزار ہوتے ہیں۔ ایک بیوٹی پروڈکٹس کا دراز ہے، ایک سلائی کے سامان کا، نلکیوں دھاگوں وغیرہ کا دراز ہے، ایک اسٹیشنری کا۔ یوں میں اپنے سامان کے لحاظ سے ڈیوائیڈر بناتی ہوں۔ دراز کے سائز کا گتا لیا، اس پہ گتے کی دیواریں بنا کے وائٹ گلو سے چپکا لیں۔ وائٹ گلو سے صرف ٹوٹے دل نہیں جڑتے، باقی ہر چیز جڑ جاتی ہے۔ آپ نے بس ڈیوائیڈر کی 4 دیواری نہیں بنانی تاکہ وہ آسانی سے دراز کے اندر ڈال دیا جائے، ورنہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھنس کے آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ اس کے خانوں میں چیزیں سیٹ کر دیں گے تو ہر دفعہ دراز کھولنے بند کرنے پہ ایک تو چیزیں صاف نظر آئیں گی، دوسرا پورا مہینہ آپ کو دراز جوڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، لیکن ایک بات، آپ نے اپنے ڈیوائیڈر کا ایک خانہ خالی رکھنا ہے، بالکل خالی۔ کیوں بھلا؟ بتایا تھا نا، ہم سب جلدی میں کچھ چیزیں دراز کھول کے پھینکتے ہیں۔ ہم سب ہمیشہ ہی جلدی میں ہوتے ہیں، سو ان چیزوں کو باقی چیزوں کے اوپر ڈھیر کر دیا تو ساری ترتیب گئی خاک میں۔ سو ان لاوارث چیزوں کو بھی جگہ چاہیے۔ لاوارث سے یاد آیا، آپ نے کبھی بھی کسی بھی میز پہ کوئی چیز لاوارث نہیں چھوڑنی۔ لاوارث کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے اماں ابا اس کے رہنے کے لیے گھر نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ ادھر سے ادھر بے گھر لڑکتا رہتا ہے۔ مثلاً ڈریسنگ ٹیبل پہ جو دنیا جہاں کا میک اپ، پرفیوم آپ نے سجائے ہیں، ان کو آپ نے کبھی بھی ڈائریکٹ میز پہ نہیں رکھنا، ہمیشہ کسی باکس یا ٹوکری یا کنٹینر میں رکھنا ہے۔ ایک تو اس طرح ٹوکری یا کنٹینر اٹھا کے نیچے سے ٹیبل صاف کرنا آسان ہوتا ہے، دوسرا ہر جگہ گند بکھیرا نہیں نظر آتا۔ آپ نے ڈریسنگ ٹیبل کی چوڑائی کے لحاظ سے اس پہ 2 یا 3 پیارے سے کنٹینر رکھنے ہیں۔ اسٹیل کی چوکور ٹوکریاں بھی بازار سے ملتی ہیں، نہیں تو کاٹن کو گفٹ ریپر چڑھا کے پیارا بنا لینے میں ذرا دیر نہیں لگتی۔ جو وقت آپ نے انسٹاگرام پہ دوسروں کی تصویریں دیکھتے ہوئے ضائع کرنا ہے، وہ اپنی میزوں کے کنٹینر بنانے میں لگا لیں۔ ان کنٹینرز کے ڈھکن ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ چیزیں بار بار نکالنی پڑتی ہیں۔ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پہ بھی آپ نے صرف وہی کنٹینرز رکھنی ہیں جو دکھنے میں پیارے ہوں۔ ان کی دیواروں کو کاٹ کے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنی سائڈ ٹیبل پہ چھوٹا سا باکس رکھتی ہوں اور اس میں اپنے ملٹی وٹامن وغیرہ کی شیشیاں رکھ دیتی ہوں، ساتھ ہی ہینڈ فری اور چارجر رول کر کے اسی میں ڈال دیتی ہوں۔ یوں میری سائڈ ٹیبل بہت نیٹ اور صاف ستھری لگتی ہے۔ ہوم گرل کا پرس کیسا ہونا چاہیے؟ باہر سے جیسا بھی ہو، جس برانڈ کا ہو، جتنی بھی قیمتی ہو، اس کے اندر ایک ڈیوائیڈر ضرور ہونا چاہیے۔ پرس کے ڈیوائیڈر بازار سے بھی ملتے ہیں اور آپ خود بھی بنا سکتی ہیں۔
صرف ایک ہلکے رنگ کا کپڑا لیں اور اس میں الاسٹک پرو لیں، جیسے برش بیگز ہوتے ہیں۔ فاصلے فاصلے پہ الاسٹک لگا ہوتا ہے، ہر چیز الگ الگ الاسٹک میں پرستے جائیں گے تو بیگ میں گم نہیں ہو جائے گی۔ اس کپڑے کو گلائی میں سی لیں اور اس میں 1-2 خانے بھی بنا لیں۔ بیگ کی صفائی کرنی ہو تو پورا ڈیوائڈر نکالا، صاف کیا اور اندر ڈال دیا۔ بیگ تبدیل کرنا ہو تو سو بسم اللہ، سارے کا سارا ڈیوائڈر دوسرے بیگ میں منتقل کر لیا۔ اور پرس ایسا لیا کریں جس کے اندر بہت سے خانے ہوں۔ ہماری چابیاں جو ہمیں ہمارے گھروں میں داخل کرتی ہیں، عموماً ان کے لیے ہمارے گھروں میں کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی۔ بازار سے ایسے فریم ملتے ہیں جن کے اندر چابیوں کے ہک لگے ہوتے ہیں، آگے سے فریم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے فریمز کو گھر کے داخلی راہداری میں اندر کی طرف لگانا چاہیے تاکہ آپ گھر آتے ساتھ ہی فریم کا دروازہ کھول کے اندر چابی لٹکائیں اور نکلتے وقت وہیں سے چابیاں نکال لیں۔ اگر ایسا فریم نہ ملے تو چابیوں کے لیے ایک دیوار پہ کتار میں کیل یا ہک لگا لیں، یوں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اسٹڈی ٹیبل کی صفائی کی طرف۔ اسٹڈی ٹیبل ہے نا آپ کی؟ اگر نہیں ہے تو میری یہ کتاب اسی وقت چھوڑ دیں، کیونکہ میں ایسے لوگوں سے سخت خفا رہتی ہوں جن کے گھر میں کوئی اسٹڈی ٹیبل نہیں ہوتی۔ کیوں بھائی، آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ دوسری کتابیں چھوڑیں، صرف قرآن اور تفاسیر پڑھنے کے لیے ہی ایک اسٹڈی ٹیبل رکھ لیں تاکہ روز سامنے رحل دیکھ کے خیال آئے کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ جن گھروں میں روز قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستانوں جیسے ہوتے ہیں، وہاں دل مردہ اور روحیں بے قرار رہتی ہیں، وہ اپنے اپنے پنجروں میں قید رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر لیں ان کو نجات نہیں ملے گی۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ مسئلے وہاں بھی ہوں گے لیکن وہاں جو خیر و برکت ہوگی نا، وہ ان گھر والوں کو مسئلے سے نکالنے کی راہ دکھاتی رہے گی۔ اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے بچائیں، قرآن کے لیے جگہ مخصوص کریں۔ اسی طرح کتابیں پڑھنے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے، کھڑکی کے ساتھ کاؤچ ہو بھلے۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، مثلاً دراز میں جرابیں رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپس میں گرا لگانا ہرگز نہیں ہے۔ میری امی ہمیشہ جرابوں کی گرا لگاتی ہیں، مگر وہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے جتنا ان کو طے کرنا ہے۔ آپ نے جرابیں طے کرنا سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پہ مارتھا اسٹوریٹ کی کوئی ویڈیو دیکھ لیں اور جرابیں طے کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ میں تصاویر کی مدد سے یہاں بھی وہ طریقہ بتا سکتی تھی لیکن نہیں بتا رہی۔ میں چاہتی ہوں آپ مارتھا اسٹوریٹ کو ایک دفعہ دیکھیں۔ آپ اس قسم کے ولاگز اور بلاگ دیکھا کریں تاکہ آپ کا ذہن کھلے، پھر یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہوم گرل بن جائیں گی۔ آرگنائزنگ کا ایک اور اصول ہے ایک جیسی چیزیں ایک ساتھ رکھنا۔ کچن کیبن آرگنائز کرتے وقت میں بیکنگ آئٹمز ایک ساتھ رکھتی ہوں، ہانڈیوں والے دیسی مسالے ایک ساتھ، چائنیز کھانوں والے مسالے ایک ساتھ، ساسز ایک طرف اور کنٹینر میں۔ ایک چائنیز نمک کی جگہ الگ ہے میرے کچن میں، وہ ہے ڈسٹ بن۔ آپ کے گھر میں اگر چائنیز نمک ہے تو پلیز اس کو اٹھا کے ابھی سے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، یہ صحت اور ہڈیوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس کو آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ الماریاں اور دراز وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد ایک اور چیز کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے فرنیچر۔ فرنیچر کی جگہ ہر کچھ ماہ بعد بدلنا ویسے ہی بہت ضروری ہے۔ اس کا اصول یہ یاد رکھیں کہ کونے ہمیشہ خالی رکھنے ہیں، کمرے کے، میزوں کے، کیبن کے، الماریوں کے، شیلف کے۔ اگر آپ نے اپنے کمرے یا کچن کاؤنٹر کو کھلے ہونے کا تاثر دینا ہے تو اس کے کونوں میں کچھ نہیں بڑھنا۔ آپ گوگل پہ گوروں کے پیارے پیارے لیونگ رومز دیکھیں، آپ نوٹ کریں گے کہ فرنیچر کو گروپس کی شکل میں رکھا گیا ہے اور کونے عموماً خالی رہتے ہیں۔ آپ نے بیڈ ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پیر قبلہ رخ نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شرع اللہ کے احترام میں آتی ہیں، ان کا خیال رکھنا آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا بناتا ہے۔ سوچیں، اللہ کے فرشتے کتنی ہی دفعہ اللہ کے سامنے آپ کے حق میں آواز بلند کریں گے کہ یہ شخص ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کمرے میں جائے نماز بچھانے کی جگہ ضرور چھوڑیں اور اتنا فرنیچر رکھیں جتنا ضروری ہے۔ اگر کمرہ چھوٹا ہے تو آپ نے دروازہ کھلنے پہ سامنے وہ چیز رکھنی ہے جس سے کمرہ کھلا لگے، جیسے اگر کھڑکی ہے تو اس کا پردہ یا بلنڈر ہلکے رنگ کا ہو، اگر ڈریسنگ ٹیبل ہے تو اس کا آئینہ بڑے سائز کا ہو، اور اگر خالی دیوار ہے تو اس پہ ایک بڑا سا آئینہ فریم کر کے لگا لیں۔ اس پہ اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا بظاہر لگتا ہے۔ اگر فریم کا رنگ فرنیچر کی لکڑی کے رنگ سے میچ کرنا چاہیے۔ کمرے کو کھلے کا تاثر دینے کے لیے آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہے،
آپ نے نگاہ کو رکنے نہیں دینا۔ سمجھ میں آیا؟ نگاہ کے رستے میں کوئی بلاکیج حائل نہیں ہونی چاہیے۔ نگاہ کو سفر کرنے کا موقع دیں۔ چیزوں کو ایسے سیٹ کریں کہ کمرے کا وسط خالی ہو اور کونے نظر آ رہے ہوں۔ ایک اور ٹپ یہ ہے کہ اگر کھڑکی درمیانے سائز کی ہے تو آپ پردے کھڑکی کے اوپری حصے سے شروع نہیں کریں گے۔ آپ پردوں کی راڈ کافی اوپر سے یعنی چھت سے چند انچ نیچے سے شروع کریں گے۔ سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن اونچے پردے کمرے کو بہت گرینڈ سی لک دیتے ہیں۔ بس پردوں کا رنگ ہلکا ہونا چاہیے۔ اگر کمرہ چھوٹا اور چھت اونچی ہے تو دنیا کا کوئی گھر صاف اور آرگنائز نہیں رہ سکتا اگر اس کے گھر والے روز کے 3 منٹ اس کمرے کو نہ دیں۔ میں جھاڑو یا ڈسٹنگ کی بات نہیں کر رہی، وہ تو کسی نہ کسی طرح ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے کمرے کو ہر روز 3 منٹ دینے ہیں۔ 3 منٹ کا الارم لگا لیں اور 3 منٹ میں جتنی چیزیں سامنے سے ٹھیک کر سکتی ہیں کر لیں۔ 3 منٹ ختم ہوئے چھوڑ دیں۔ روز کے یہ 3 منٹ انسٹاگرام یا فیس بک یا ڈرامے دیکھنے یا ریموٹ سے چینل بدلنے میں آپ ضائع کرنے ہی ہیں، تو ان کو کمرہ صاف کرنے پہ لگا لیں۔ آپ بہترین ہوم گرل بن جائیں گی۔ ہمارا باب ہفتم یہاں ختم ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔